الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وقال الله تعالى في مقام آخر من يعمل سوءا يجز به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وذروا ظاهر الإثم وباطنه چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، ہمارے لیے پروردگار کا حکم ہے، رولنگ ہے۔ حکم خداوندی ہے، آداب شاہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو پریکٹس کریں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ Leave all the sins which you commit secretly or openly، چاہے وہ گناہ چھپ کے کرتے ہو یا گناہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کرتے ہو۔ فون والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اب 1 گھنٹہ کے لیے اپنے فون بند کر دیں۔ تو ارشاد باری تعالی ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ تم چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے روگردانی کرنا۔ گناہ کی ابتدا کچے دھاگے کی طرح کمزور ہوتی ہے اور گناہ کی انتہا جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتی ہے۔ کچے دھاگے کو جس طرح ایک بچہ بھی توڑ سکتا ہے، تو ابتدا میں گناہ کو چھوڑنا آسان، اور جب انسان گناہ کرتا رہے تو یہ عادت ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جس طرح جہاز کا لنگر جہاز کو ہلنے نہیں دیتا، اینکر آف دی شپ، اسی طرح انسان کا یہ حال کہ اس کی بری عادت اس کو ہلنے نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ گناہ کی مثال انسان کے جسم میں کینسر کی مانند ہے، کینسرس پارٹ آف دی باڈی۔ اگر کسی عضو میں کینسر ہو جائے، اب اس کا ایک علاج کہ اس کو آپریٹ کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ اگر نہیں کاٹیں گے تو یہ کینسر بڑھتا چلا جائے گا حتیٰ کہ انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہی حال گناہ کا، کہ گناہ کا ایک علاج کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر انسان نہیں چھوڑے گا تو یہ گناہ بڑھتا چلا جائے گا حتیٰ کہ انسان بس اوقات ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں، گناہوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ گناہوں کی تاثیر یہ ہے کہ
کہ انسان کتنی کامیابی سے گناہ کیوں نہ کرے، اس کا دل پریشان رہتا ہے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، اس کا دل پریشان رہے گا، اس کو سکون نہیں ہوگا. یہ گناہ کی تاثیر ہے. جہاں گناہ ہوگا وہیں دل کا اطمینان ختم ہوگا. یہ عجیب بات ہے. ہم نے کروڑوں پتی دیکھے جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں، من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کے دل پریشان ہوتے ہیں. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو دل کا سکون نہیں ہوتا ان کے پاس. آپ حیران ہوں گے، میں ایک آدمی کا بات کوٹ کر رہا ہوں اور عجیب سی ہے. اتنا بڑا وہ فیکٹری اونر تھا، بزنس مین تھا، کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی ہمارے ملک میں رہتے ہوئے، اور وہاں پر رہتے ہوئے وہ ہر مہینے اپنی بیوی کو 1 ملین روپیز دیا کرتا تھا. اتنے ریسورسز اس کے. بیوی نے بھی بتایا، خاوند نے بھی بتایا، 10 لاکھ روپے ہر مہینے اپنی بیوی کو گفٹ دیتا تھا. اور میاں بیوی دونوں میرے پاس اس لیے آئے کہ ہم پریشان ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی. اس بیوی کو بھی نیند نہیں آتی جس کو ہر مہینے 10 لاکھ روپیہ ملتا ہے، اور اس خاوند کو بھی نیند نہیں آتی کہ جس کو اپنے ریسورسز کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر مال سے سکون ملتا تو یہ بندہ شاید دنیا کے خوش پرسکون انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا، مگر نہیں. کیونکہ گناہوں بھری زندگی تھی، اس لیے دل پریشان. تو گناہوں کی تاثیر یہ ہے، دل کو سکون نہیں ہوتا، ڈپریشن. اتنی گولیاں کھاتے ہیں. ایک ہی حل ہے دل کے سکون حاصل کرنے کا، کہ انسان گناہوں کو چھوڑے اور نیکی پر زندگی گزارے. آپ نے بڑے ہوٹلوں میں دیکھا، بوفے سسٹم کھانے کا ہوتا ہے نا، کھانا پکا کے رکھ دیتے ہیں، ہر بندہ ضرورت کے مطابق لے کے بیٹھ کے کھا لیتا ہے. مگر ہر کھانے کی ٹرے کے نیچے وہ ایک کینڈل جلا دیتے ہیں، ہیٹ سورس. پوچھے نا بھائی کیوں ایسا کیا؟ وہ کہتے ہیں کھانا 2-4 گھنٹے گرم رہتا ہے. یہ گناہوں کی مثال اس کینڈل کی مانند ہے. جتنے گناہ کرتے ہیں ہم یوں سمجھیں کہ اتنی بڑی کینڈل اپنی لائف میں جلاتے ہیں، اور وہ ہیٹ ہمیں پریشان رکھتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے بیٹی کو اس کے لیے ہیٹ سورس بنا دیتے ہیں، کبھی بیٹے کو، کبھی بیوی کو، کبھی اپنی صحت کو، کبھی اپنے بزنس کو. کہیں نہ کہیں سے اس کو ہیٹ ملتی رہتی ہے. پریشان. ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی، تیسری اوپر سے. پریشانیاں ہی جان نہیں چھوڑتی. یہ نہیں ہوتا کہ کھانے پینے کا کچھ نہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر پریشانی ہوتی ہے. اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ ایک تابعی حضرت فضیل اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی اپنے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے بدلے میں یا میری بیوی نے، یا بیٹی نے، یا بیٹوں نے، میرے ماتحتوں نے، یا میرے نوکروں نے، یا میری سواری کے جانوروں میں سے کسی جانور نے ضرور میری نافرمانی کی. یہ دستور ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بندہ نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اولاد کو نافرمان بنا دے، روتا پھرے گا.
وہ جی بچے تو سنتے نہیں، حضرت کچھ پڑھنے کو بتا دیں، اولاد افلاطون بن گئی ہے. حالت یہ ہوتی ہے کہ بیٹے پھر باپ سے یوں نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی پاپ سے نفرت کیا کرتا ہے. اور یہ ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جو کھیتی باڑی ہوتی ہے وہ پھر کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے صاف اور واضح لفظوں میں فرما دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو. مجھے 90 میں سویڈن میں ایک کورس کرنے کا موقع ملا پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں. خیر وہاں رہتے ہوئے ہمیں اس ملک کے بارے میں بڑی معلومات ہوئی. وہ ایک فلاحی ریاست ہے اور امیر ملکوں میں سے ایک ہے. لوگوں کا بجٹ تو ڈیفیشنٹ ہوتا ہے نا، اس ملک کا بجٹ پروفیشنٹ ہوتا ہے. یعنی لوگ سوچتے ہیں پیسہ آئے گا کہاں سے اور وہ سوچتے ہیں پیسہ لگائیں گے کہاں پہ. خرچ تھوڑا آمد زیادہ. لہذا وہاں پر جو بھی بندہ ہوتا ہے اس بندے کو تعلیم مفت دی جاتی ہے. اس کو ہر مہینے یا تو جاب ملے گی، اگر جاب نہیں تو پھر اس کو سوشل سیکورٹی کی طرف سے اتنا ملے گا کہ ٹھاٹھ کی زندگی گزار سکے. جس کے پاس گھر نہیں اس کو حکومت کی طرف سے گھر الاٹ کیا جائے گا. بیمار ہوگا جتنا مرضی خرچ ہو حکومت اس کا مفت علاج کروائے گی. تو روٹی، کپڑا، مکان، تینوں مسئلے حل. اس کے بعد انسان کی جنسی ضروریات ہیں. اس ملک کو ہی سیکس فری کنٹری کہا جاتا ہے. پوری زندگی بچے کو کہیں یہی نہیں فارم پہ لکھنا پڑتا کہ اس کا باپ کون ہے. کوئی فارم نہیں پورے ملک میں ایسا کہ باپ کا نام بتانا پڑے. اب بتائیے، اس کا مطلب ہے ساری ضروریات پوری ہو گئی. اب وہاں کے لوگوں کو بڑا پرسکون ہونا چاہیے نا. لیکن مزے کی بات بتاؤں کہ اس ملک میں خودکشی کرنے کا ریٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. بھائی اتنی سہولیات زندگی کے مل جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، پھر تو بندے کو پرسکون ہونا چاہیے. مگر نہیں، خودکشی کرنے کا ریٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ وہاں پر ہے. وہاں کے ایک ڈائریکٹر کہنے لگے کہ حکومت ہماری پریشان ہے. لوگ اپلیکیشن دیتے ہیں ڈاکٹرز کو کہ اتنے میں ہم نے ریٹائرمنٹ ہونی اور اس کے اتنے عرصے بعد آپ ہمیں ایک ٹیکہ لگا دینا ہم تاکہ دنیا سے چلے جائیں. اتنے پریشان ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کے پاس اپلیکیشن اتنی جمع ہو گئی، وہ کہتے ہیں ہم کریں تو کیا کریں. اب بتائیے، معلوم ہوا کہ قلب کا سکون کوئی اور چیز ہے. یہ فقط مال و دولت سے نہیں ملتی، یہ اپنی خواہشات اور شہوات کو پورا کرنے سے نہیں ملتی. یہ ملتی ہے جب انسان نیکی پر زندگی گزارتا ہے، اپنے پروردگار کو راضی کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دل کو پرسکون بنا دیتے ہیں. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزاریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے مالک اور خالق کو راضی کرنے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں ہے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے انسانوں تمہاری بغاوتیں تمہاری اپنی جانوں پر. کیا مطلب؟ جتنی ہم گناہ کرتے ہیں ان کا وبال ہمارے اوپر لوٹ کے آتا کسی نہ کسی صورت میں، ہم اسے فیل کریں نہ کریں. ایک مرتبہ میرے پاس فیصل آباد سے ایک خاتون آئی. گھر والوں نے مجھے پیغام بھیجا، میں اپنے مہمان خانے میں مردوں کے پاس تھا. انہوں نے پیغام بھیجا جی کہ خاتون آئی ہے، کوئی بات کرنا چاہتی ہے، اس نے واپس بھی جانا ہے اور زار و قطار ہو رہی ہے جب سے آئی ہے، آپ اس کو ذرا جلدی ٹائم دے دیں. تو یہ آج مہمان خانے سے گھر آیا، پردہ تھا، پردے کے پیچھے وہ خاتون بیٹھ گئی، رو رہی تھی اس وقت تک.
میں نے اس سے پوچھا کہ بی بی آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہنے لگی جی کہ میں پہلے تو اپنے بارے میں کچھ آپ کو بتا دیتی ہوں. میرا خاوند انڈسٹریلسٹ ہے. 7 سال پہلے ہماری شادی ہوئی. محل نما اس نے مکان بنایا ہوا ہے. ہماری اس وقت تک اولاد کوئی نہیں ہوئی. مگر یہ میرا پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ خاوند مجھ سے خوش ہے، میں خاوند سے خوش ہوں، ہم دونوں آپس میں محبتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ پرابلم نہیں ہے. اور کہنے لگی گھر کے تمام اخراجات خاوند نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں. کچن کا خرچہ، گیس کا خرچہ، بلوں کا خرچہ، ڈرائیوروں کا خرچہ، گاڑیوں کا خرچہ، جتنے گھر کے خرچے ہیں سب میرا خاوند خود ادا کرتا ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ میرا خاوند مجھے میرے ذاتی خرچے کے لیے ہر مہینے 50,000 روپیہ دیتا ہے اور میں پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. آج سے 10 سال پہلے کی بات، پاکستان میں جہاں اتنی سستی چیزیں ہیں، جہاں 10 فیملی ممبر لوگ جو ہیں وہ 5,000 تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، وہ پریشان ہے میرے پرسنل خرچے کے لیے. میرا خاوند ہر مہینے 50,000 روپیز دیتا ہے، میں پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. اور اس نے رونا شروع کر دیا. میرے جیسی تو پریشان عورت کوئی ہوگی. خیر ہم نے بھی چند منٹوں سے رونے دیا. جب ذرا محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ خاصی دیر اس نے رو لیا، پھر اسے سمجھایا کہ بیوی ذرا بات سنو. بات یہ کہ آپ کی زندگی کی جو ترتیب بنی ہوئی ہے نا، کہ بے پردگی کی زندگی، نمازوں کی پرواہ نہیں، پردے کی پرواہ نہیں، فلاں کی پرواہ نہیں، اپنی منمانی کی زندگی، اس زندگی میں آپ کو سکون نہیں مل سکتا. آپ کا خاوند آپ کو 50,000 کی بجائے 5 لاکھ بھی دینا شروع کر دے، نہیں. میں نے اسے بھی کوٹ کیا. میں نے کہا میرے پاس ایسی خاتون بھی آئی کہ جسے ہر مہینے 10 لاکھ ملتے تھے اور وہ بھی پریشان تھے. کہنے لگی جی پھر سکون مل کیسے سکتا ہے؟ میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں، پھر دیکھنا آپ کے دل کو سکون ملے گا. خیر اچھی خاتون تھی. کہنے لگی جی پھر آپ مجھے طریقہ بتا دیں. اس عاجز میں اسے توبہ کے کلمات پڑھا دیے اور کچھ ضروریات دین کے بارے میں بتا دیا تو وہ خاتون چلی گئی. تیسرے یا چوتھے مہینے اس نے فون کیا اور فون پر بتانے لگی کہ حضرت جو آپ نے بتایا میں نے ہو بہو اپنی زندگی اس کے مطابق بنا لیا ہے، بڑی پرسکون زندگی گزارتی ہوں حضرت. میرا ذاتی خرچہ مہینے کا 15,000 میں پورا ہو جاتا ہے اور میرے باقی پیسے میں یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کے اوپر خرچ کرتی ہوں. پرسکون زندگی گزار رہی تھی. تو سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کے سبب اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے. اگر ہم یہ گناہ چھوڑ دیں تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے. اس لیے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو. گناہوں سے توبہ کرنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. اتنا پسند کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. یعنی جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے پروردگار عالم اس بندے کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتے ہیں، اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے. اس لیے کھلا رکھا کہ معلوم نہیں میرا کون سا بندہ کس وقت توبہ کرے، ایسا نہ ہو اس کی توبہ کی قبولیت میں دیر ہو جائے. ہر وقت توبہ. ہاں جب انسان کا سانس اکھڑتا ہے نا موت کے وقت، یہ گھنگرو بجتا ہے، اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے.
اس سے پہلے پہلے مہلت ہے. جتنے مرضی گناہ ہو کسی کے پاس، حتیٰ کہ ایک بندہ پیدا ہوا، اس نے ہوش سنبھالا اور گناہ کرنے شروع کیے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، پھر بھی اس کے گناہ تھوڑے ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ ہے، اگر وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دے. اور اللہ تعالیٰ کی عادت کوئی نہیں ہے کہ تمہارے 5 چانس ہیں، تمہارے 10 چانس ہیں، تمہارے 100 چانس ہیں، گنتی کوئی نہیں. ایک بندے نے جتنی مرضی گناہ کیے، اگر وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اب میں نے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو آر نہیں دلائی جاتی، کوئی ایج لمٹ بھی نہیں ہے. اچھا 65 سال گناہ کرتے رہے، اب بڈھے ہو کے آئے، 90 سال گناہ کرتے رہے، اب کمر دوری ہو گئی، آنکھ سے دیکھا نہیں جاتا، پاؤں سے چلا نہیں جاتا، اب تمہیں یاد آئی میری عبادت، اب آئے توبہ کرنے. نہیں، 90 سال کا بوڑھا جو گھر میں وقت گزارتا ہے تو کوئی اس کی بات ہی نہیں سنتا، جو کھانستا رہتا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ ابو آپ کو کیا ہے، ہر وقت کھانستے رہتے ہیں. 2 بندوں میں بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. جو دنیا کی محفلوں کے قابل نہ رہا، اگر وہ بھی اللہ کے حضور چل کے آتا ہے تو پروردگار نہیں فرماتے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چل لی. نہیں، اللہ کے ہاں دستور یہ ہے اپنی موت سے پہلے پہلے جو میرے گھر کی طرف چل کے آئے گا میں پروردگار اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا. کوئی گناہوں کی لمٹ نہیں ہے، تم نے اتنے کیے، تم نے اتنے کیے، تم نے اتنے کیے، نہیں. جتنے بھی گناہ کیے پروردگار یاد نہیں دلاتے. لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی بندے سے ناراضگی ہے، سلو کرنے جاؤ، وہ آگے سے سب باتیں یاد دلائے گا، دیکھ میں نے یہ تیرے ساتھ بھلا کیا، یہ بھلا کیا، یہ بھلا کیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ یاد دہانی بھی نہیں. بندہ آتا ہے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. وہ مالک کتنا قریب ہے، وہ مالک اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے. بلکہ دنیا والوں سے ایک دفعہ مانگو کوئی چیز تو وہ دے دیں گے، دوسری دفعہ مانگو تو آگے سے موڈ بنائیں گے، اور تیسری دفعہ ملنا چھوڑ دیں گے، اور چوتھی دفعہ زبان سے کہہ دیں گے بھائی آپ کو مزید تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں، ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں. تو دنیا کا یہ حال کہ چند دفعہ مانگو تو تعلق توڑ لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ایک دفعہ مانگو وہ دیتا ہے، دوسری دفعہ مانگو وہ دیتا ہے، تیسری دفعہ ہر بار مانگو، بار بار مانگو، جتنی بار مانگو گے اتنی بار اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر حال میں اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت اسے اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں. فرماتے ہیں یہ تو کسی اور سے مانگتا ہی نہیں، صرف مجھ ہی سے مانگتا ہے، اس لیے یہ میرے دوستوں میں شامل ہوتا ہے. اللہ رب العزت تو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں. سب سے آسان کام دنیا میں اگر کوئی ہے نا تو وہ رب کو منانا ہے، سب کو آسان. میں نے ایک مرتبہ ایک بچیوں کا مدرسہ تھا، بخاری شریف کی تعلیم یافتہ بچیاں تھیں، ان کا وائوا لے رہا تھا، انٹرویو لے رہا تھا. میں نے ایک کوشچن ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں کس کو منانا سب سے آسان کام ہے. جب میں نے یہ پوچھا تو ایک بچی نے جواب دیا جی ماں کو منانا سب سے آسان. میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے جی اس لیے کہ ماں کے دل میں اللہ نے محبت ہی ایسی ڈال دی ہے اولاد کی کہ اس کو منانا سب سے آسان. میں نے کہا کوئی اور اس کی دلیل دو. کہنے لگی جی میں گھر میں دیکھتی ہوں میرے بڑے بھائی جان ہیں، کبھی کبھی اگر وہ الٹا سیدھا کوئی کام کر لیتے ہیں تو امی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، سمجھاتی ہے یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، اور بھائی موڈ بنا کے باہر نکل جاتا ہے تو وہی امی جو اس کو ڈانٹ رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد مصلے پہ بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، دعا مانگ رہی ہوتی ہے، اللہ میں نے بیٹے کو ڈانٹا تو ہے مگر میرا بیٹا کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، اللہ خیریت سے واپس آ جائے. اب وہ بیٹھی رو رہی ہے. میں کہتی امی رو کیوں رہی ہو؟ کہتی ہے بیٹی ڈانٹا تو اس لیے کہ سمجھانا تھا.
مگر میں چاہتی ہوں کہ بیٹا جلدی آ جائے، میں اسے دیکھوں. اور اگر بیٹا رات تک نہیں آتا، گھر کے سارے لوگ کھانا کھا لیں گے، امی کھانا نہیں کھائے گی کہ میرا بیٹا گھر سے باہر ہے، پتہ نہیں اس نے کھایا یا نہیں، وہ آئے گا تو میں کھانا کھاؤں گی. پھر نیند کا وقت ہوتا ہے تو سارے لوگ سو جاتے ہیں، امی نہیں سوتی، کیروٹیں بدلتی رہتی ہے، آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں، جاگتی رہتی ہے کہ بیٹا آئے گا تو میں اسے کھانا دوں گی. ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو دروازے کے باہر انتظار میں کھڑا ہونا پڑے. اور بیٹا آتا ہے اور آ کے اپنے کمرے میں گھس جاتا ہے، امی میرے پاس آتی ہے، کہتی ہے بیٹی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، تم ذرا کھانا بنا کے اپنے بھائی کو دے تو صحیح. میں کہتی امی اس نے کمرہ بند کر لیا، اب وہ کہاں کھولے گا، اچھا صبح دے دیں گے. نہیں بیٹی اس کو بھوک لگی ہوگی، کیسے مجھے نیند آئے گی اگر میرا بیٹا بھوکا ہے. تو ماں کا یہ حال کہ کیسے نیند آئے گی اگر اس کو بھوک لگی ہوئی ہوگی. اگلے دن صبح امی فجر پڑتے ہی میرے پاس آتی ہے، اچھا ناشتہ بنا کے بھائی کو دو. میں کہتی ہوں امی ایک طرف تو آپ اتنی ناراض ہیں اور دوسری طرف کہتی ہیں کہ اس کو جلدی کھانا دو. بیٹی میں کیا کروں، آخر ماں ہوں نا، تو میرے دل میں بچے کی محبت. اچھا امی آپ چاہتی کیا ہیں؟ تو ماں کہے گی بس میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرا بھائی آ کر میرے سامنے سوری کر لے، ایکسکیوز کر لے، معذرت کر لے، تو بس میں اس کو جو ہے راضی ہو جاؤں گی. اب بتائیے کہ جو ماں انتظار میں ہے کہ بچہ آ کے صرف کہہ دے امی مجھ سے غلطی ہوئی، وہ پہلے ہی تیار ہے معاف کرنے کے لیے، تو اس ماں کو منانا کتنا آسان ہے. آ کے اتنا ہی کہنا ہے نا امی مجھ سے غلطی ہوئی، وہ پہلے ہی تیار ہے معاف کرنے کے لیے. اور میں نے کہا کہ اچھا اگر اتنی ماں ناراض ہے کہ اس کے سوری کرنے پر بھی معاف نہیں کرتی، پھر کہنے لگی جی اگر بھائی آ جائے معافی مانگ لے اور امی پھر بھی معاف نہ کرے، تو اگر بھائی امی کے پاؤں پکڑ لینا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا امی معاف نہ کرے، اسی وقت میلٹ ہو جائے گی اور ماں معاف کر دے گی. میں نے کہا اچھا اتنی ناراض کہ پھر بھی معاف نہیں کرتی، پھر بتائیں. کہنے لگے جی اگر اتنی امی ناراض ہو کہ پاؤں پکڑنے پہ بھی نہیں مانی، تو اگر بھائی معافی مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، امی کبھی برداشت نہیں کر سکتی، اسی وقت اپنا دوپٹہ لے گی اور بھائی کے آنسو پوچھے گی، کہے گی بیٹا رو نہیں، چل میں نے تجھے معاف کر دی. تو معلوم ہوا کہ ماں کو اتنی محبت ہوتی ہے، ایک آنسو اگر بیٹے کی آنکھ سے ٹپکے تو ماں کا دل پسیج جاتا ہے، جتنی ناراض ہو وہ معاف کر دیتی ہے. یہ ماں کی ممتا بھی عجیب چیز ہوتی ہے، عجیب چیز ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناؤں، قریب کے شہر کا واقعہ ہے، دیہات کا واقعہ ہے. ایک نوجوان تھا، دیہات کا رہنے والا، اللہ کی شان دیکھیں، پڑھ لکھ گیا، اچھی نوکری مل گئی انجینئر کی. اب شہر میں رہتے ہوئے اس کو کوئی کسی جگہ رشتہ پسند آ گیا، اس نے اپنی بات چلائی اور شہر کی اس لڑکی سے اس کا نکاح ہو گیا. والدین بوڑھے تھے اور یہ ان کا اکلوتا بیٹا. اب جب شادی پسند کی ہو گئی تو اس نے شہر میں رہنا شروع کر دیا. کبھی کبھی یہ دیہات میں اپنے ماں باپ کو ملنے جاتا، بیوی ایسی کہ وہ اس پر بھی ٹوکتی، اتنی دیر لگا کے کیوں آئے. اب بہت کم جاتا ماں باپ کے پاس، تھوڑا بہت خرچہ دے دیتا، باقی پسند کی شادی تھی تو ادھر سارا کچھ اس کی ضروریات پوری کرنی پڑتی. خیر اب اس کا تعلق اپنے والدین سے بہت ہی زیادہ ڈائلیوٹ ہو گیا، بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا. اسی دوران اس کو سعودی عرب سے آفر آ گئی، یہ وہاں چلا گیا. اب وہاں جا کے تو بالکل ہی پیچھے کا خیال ہی نہیں، نہ کبھی خرچہ بھیجتا اور نہ پتہ کرتا. بوڑھے والدین اپنے حال میں زندگی گزار رہے ہیں. اسی حال میں یہ 13 سال سعودی عرب میں رہا. اب وہاں رہتے ہوئے اس کو اتنا شوق ہوا کہ یہ ہر سال بیوی بچوں کے ساتھ حج کرتا. جب اس نے 13واں حج کیا نا تو کھڑا رو رہا تھا. ایک عالم اسے ملے، یہ اس عالم کو بتاتا ہے کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں. ان کا کیوں؟ کہنے لگا 13 حج کیے، ہر سال حج کرنے کے ہفتہ کے اندر میں خواب دیکھتا ہوں
جیسے کوئی مجھے کہتے ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، اور اس دفعہ میں 13واں حج کر چکا ہوں اور پھر مجھے کہا گیا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، میں پریشان ہوں۔ ان بزرگوں نے کہا کہ اچھا، اگر حقوق اللہ تو پورے کر رہا ہے تو حقوق العباد دیکھ کہیں ایسے تو نہیں کہ اس میں کوتاہی کر رہا ہو۔ اب اس نے حالات سنا، اس نے کہا میں نے تو بالکل ہی والدین سے تعلق توڑ لیا، نہ ان کو کوئی خرچہ، نہ ان کی خیر خبر، کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کا میاں جاؤ پھر پہلے ان کو منا لو، تب تیری باتیں قبول ہوں گی۔ یہ اپنے گھر آیا، بیوی کو حالات سنائے، کہنے لگے میں جاتا ہوں، میں ان کی خیر خبر پوچھ کے آتا ہوں۔ خیر ملک میں آیا، اب جب اپنی بستی کے قریب پہنچا نا، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، 13 سال گزر گئے تھے۔ اب اس نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ بھائی وہ فلاں لوگ کس حال میں؟ اس نے کہا جی وہ ان کو پہچانتا نہیں تھا، 13 سال جو گزر گئے تھے۔ انہوں نے کہا ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، بہرحال اس کے والدین اسے یاد کرتے تھے، تو والد کچھ عرصہ ہوا فوت ہو گیا، ماں اس کی زندہ ہے، لیکن اس کے بھی آنکھوں پہ موتیا بند آ گیا، کالا موتیا، یعنی بینائی چلی گئی، اور پچھلے دنوں اس پر فالج بھی اٹیک ہوا ہے، پتہ نہیں اب وہ کے سال میں ہے، وہ بھی لگتا ہے تھوڑے دن کی مہمان۔ اب جب اس نے یہ سنا تو اس کو بڑا صدمہ ہوا۔ اب اس صدمے کی وجہ سے یہ گھبرائے ہوئے دل کے ساتھ آگے جا رہا تھا، چلتے چلتے اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا، کواڑ بند تھے مگر کنڈی کوئی نہیں لگی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اندر گیا۔ جب اندر گیا تو کیا دیکھا کہ چارپائی بچھی ہوئی ہے اور اس کی والدہ ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ لیٹی ہوئی ہے۔ یہ قریب گیا کہ میں دیکھوں کہ امی سوئی ہوئی ہے، یہ جاگی ہوئی ہے۔ جب قریب گیا تو دیکھا کہ وہ نہ کچھ ہونٹ ہل رہے ہیں اور کوئی بات کر رہی ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہے۔ اس کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اس کو نظر کچھ نہیں آتا۔ اب یہ آہستہ قدموں کے ساتھ گیا اور بالکل قریب جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے قریب جا کے سنا، اس کی ماں اپنے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ میرا خامد تو دنیا سے چلا گیا، اب ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی مجھ سے دور ہے، میرے مالک میرے اس بیٹے کو واپس بھیج دینا تاکہ جب میں مروں تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی تو میرا محرم ہو۔ 13 سال گزر گئے، 13 سال کے بعد بھی ماں مایوس نہیں، پھر بھی دعا مانگ رہی ہے، اللہ خامد تو میرا چلا گیا، ایک ہی بیٹا ہے میرے پاس، اسے بھیج دینا، جب میں مروں تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی تو میرا محرم۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا اماں میں آپ کا بیٹا آ گیا ہوں۔ تو ماں نے حیران ہو کر بیٹی تم آ گئے ہو، اس نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اللہ کی شان، اسی وقت اس ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور بیٹے کی آنکھوں کے سامنے اس نے جان دی۔ خیر یہ نوجوان اس کے کفن دفن سے فارغ ہوا، ماں سے معافی تو مانگ ہی لی تھی، واپس آیا، اگلے سال اس نے پھر حج کیا۔ جب 14واں حج کیا تو 14ویں حج کے بعد اس نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل کی برکت سے یہ حج بھی قبول کر لیا اور پچھلے 13 حجوں کو بھی قبول کروا لیا۔ تو بتانا مقصد یہ تھا کہ ماں کا تعلق تو ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ بچی کہنے لگی جی سب سے آسان ماں کو منانا، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ ایک ہستی ایسی ہے کہ اس کو منانا اس سے بھی زیادہ آسان ہے، تو وہ بڑی حیران ہو گئی، کہنے لگی جی ماں سے بھی منانا آسان ہے؟ میں نے کہا ہاں، ماں کو بھی منانا ہو نا تو چل کے جانا پڑے گا، ماں کو بھی منانا ہو تو منہ سے معافی مانگنی پڑے گی، ہاتھ سے پاؤں پکڑنے پڑیں گے، کچھ نہ کچھ ظاہر کرنا پڑے گا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مگر ایک ذات ایسی ہے، انسان کہیں چل کے نہ جائے، زبان سے کچھ نہ بولے، فقط اپنے دل میں اپنے گناہوں پہ اگر نادم اور شرمندہ ہو جائے، وہ دل کی ندامت کو قبول کر کے اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبۃ، جب بھی کوئی بندہ اپنے دل میں گناہوں پہ نادم ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ندامت کو قبول فرما کے توبہ قبول فرما لے. تو اللہ تعالیٰ کو منانا کتنا آسان ہے، سب سے آسان اللہ تعالیٰ کو منانا. اس لیے ہم اپنے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد اور ارادہ کر لیں. رب کریم مہربان ہے، وہ یقیناً گناہوں کو معاف فرما دے. اس لیے آج فرمایا اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں، اور اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، میرے بندے تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو آ کے توبہ کرے گا، میں پھر بھی تیری توبہ کو قبول کر لوں گا. اس سے آگے بڑھ کے بات کہی، فرمایا میرے بندے تو نے توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، تو نے 100 دفعہ توبہ کی، 100 دفعہ توڑ بیٹھا، میرا در اب بھی کھلا ہے، تو آ کے توبہ کر لے، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں. تو میرے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ جب وہ پروردگار توبہ قبول کرتے نہیں تھکتا، ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئینہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں، تاکہ رب کریم ہم سے راضی ہو جائیں، دنیا آخرت کی ہماری زندگی سنور جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مراقبہ کر لیں گے، اپنے دل میں اللہ کو یاد کر لیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کر لیں گے. سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. یہ تصور کیجئے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. So change my heart, please, and wash the filth away. Don't leave me drowning here alone and astray. So change my heart, please, and wash the filth away. Don't leave me drowning here alone and astray. I spent my life running away from you, and now I have nowhere to turn except you. I spent my life running away from you, and now I have nowhere to turn except you. I turn to you and begging you to be saved.
I turn to you and begging you to be saved and change me into an obedient slave. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. I have been doing all my life what I crave. Shaitan and nafs have always had me enslaved. I have been doing all my life what I crave. Shaitan and nafs have always had me enslaved. I am ashamed that I have broken your rules. Worship my nafs and few ignorant fools. But now I know the path leading me to thee. I bow to you, am asking you to help me. But now I know the path leading me to thee. I bow to you, am asking you to help me. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. I wish your name to be engraved in my heart. I wish your name to be engraved in my heart. I will be grateful to you, change this dead heart. I wish your name to be engraved in my heart. I will be grateful to you, change this dead heart. My heart is darkened, so my eyes remain dry. Hypocrisy and hubris won't let me cry. My heart is darkened, so my eyes remain dry. Hypocrisy and hubris won't let me cry. I'm at your door and begging you, let me in. I'm at your door and begging you, let me in. Don't push me back to my hopeless life of sin. I'm at your door and begging you, let me in. Don't push me back to my hopeless life of sin. So change my heart and forgive my sins this day. Don't leave me drowning here alone and astray. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعا کیجیے سبحان ربی العلی الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی قدر کوشی فرما،
اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگان سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی بوتی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما، جو ہم کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے مالک ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، بری محفلوں سے محفوظ فرما، برے دوستوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، جگمگانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جگ ہنسائی سے محفوظ فرما، ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے صحت میں برکت عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، عزت میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جن گھروں میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کی قوت حافظہ کو اچھا فرما، جو بچے جوان ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما، ان کے ماں باپ کے لیے ان کے قرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا ہماری جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ کتنے مرد ہیں اور عورتیں ہیں دور دور سے چل کے آئے ہیں، اللہ ان کے دل کی ہر نیک تمنا کو پورا فرما، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا اور اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما۔ رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرما، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا، نفس شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم بگڑے ہوئے ہیں ہماری اصلاح فرما، اللہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں ایک مرکز کی طرف مرکوز فرما، نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اخلاق حمیدہ والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما، آزمائشوں سے محفوظ فرما، ہم امتحانوں کے قابل نہیں، اللہ ہمیں امتحانوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ رب کریم امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جب بندے پریشان ہوتے ہیں، اے اللہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، جب بندے پریشان ہوتے ہیں پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے بے قدروں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے گنہگاروں پر رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ ہمارے ساتھ بھی رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے طرف کی کرم کی نظر فرما۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے اور ہمیں بھی اپنے عالیہ میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ کی دنیا سے پہنچ چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی کو ان کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے پیغامات دیے یا جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں
یہ جو ہم سے توقعات رکھتے ہیں ان سب کو نیک دعاؤں میں شامل فرما، اور قیامت کے دن ان کے حقوق سے بے سبق دوش فرما۔ اے اللہ، یہاں جتنے بھی احباب موجود ہیں، یہ دور مستورات تک آواز جا رہی ہے، اللہ سب کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔